السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ قائم ٹی وی کی جانب سے میں آپ کی ہوسٹ فاطمہ زہرا، اور آج میں بزم معصومین میں لے کر آئی ہوں ہم سب کے اول امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولادت، اور جس کو ہمارے سامنے بیان کریں گی ہماری بہت ہی پرمسرت اور بہت ہی محترم خواہر سیدہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں خواہر؟ اور سب سے پہلے میں آپ کو، چونکہ مولا کی ولادت میں اتنا مسرور ہو گئی کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو مبارکبادی پیش کرنا بھول گئی، تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتی ہوں اپنی ٹیم کی جانب سے اور اپنی جانب سے کہ مولا کائنات مولود کعبہ کی ولادت آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو ہم ناظرین اپنے سوالات کا سلسلہ اپنی خواہر سیدہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ خواہر سیدہ، مولا کو جو ہے وہ مولود کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی جب ہم مولا کے القاب پڑھتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مولا کو مولود کعبہ کہا گیا ہے، تو مولا کو مولود کعبہ کہنے کی کیا حقیقت ہے؟ اس کو ہمیں واضح کیجیے، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، مولا متقیان علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام کل کائنات کو، ہماری پوری ٹیم کو اور ہمارے قائم ٹی وی کو ولادہ امیر المومنین علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو، ممنون، اور ہماری خواہر کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ۔ یہ ساری جو یہ میری تعریفیں کرتی ہیں، یہ اس میں صرف میرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ان کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ پورے پروگرام کو بڑا خوبصورت شروع کرتی ہیں، اختتام کرتی ہیں، اور بڑی پیاری مسکراہٹ کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ کور کر کے بیان کرتی ہیں، اور اتنے اچھے سوالات ہوتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بہت اچھا لگتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ممنون، میں آپ کی مشکور ہوں خواہر عزیز۔ تو بس میں اپنے سوال کی طرف دوبارہ آؤں گی کہ مولا کو مولود کعبہ کیوں کہا جاتا ہے خواہر؟ عزیزان محترم اور ہمارے بہت اچھے ناظرین جو مجھے لگتا ہے کہ بالکل یہ پروگرام دیکھتے ہوں گے، اور جہاں پر عید سعید کی تیاریاں کرتے ہوں گے وہیں پر یہ پروگرام دیکھنے کا وقت بھی نکالتے ہوں گے، تو آج جو سوال ہے وہ آپ سب کے لیے جواب ہم بہت مختصر لے کر آئے ہیں۔ مولود کعبہ، مولود اردو کا ایڈوانس یا یہ کہیں ثقیل لفظ ہے مولود، اور مولود کو اگر ہم لغت میں دیکھیں تو پیدا کرنا، یعنی کعبے میں پیدا ہونا، بے شک، اور ولادت بھی اسی سے مماثلت رکھتا ہے، کیونکہ یہ بھی فروز لغت میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے بھی معنی یہ ہیں کہ پیدا ہونا، تو نام سے مشابہت دے دی کعبے کو، کیونکہ کعبے کی اپنی کوئی فضیلت نہیں تھی۔ تاریخ شاہد ہے، کعبہ جن انبیاء اکرام نے بڑی محنت سے بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ذریت میں یہ دعا مانگی کہ پروردگار عالم میری ذریت میں ائمہ علیہ السلام کو ظاہر کر۔ سبحان اللہ۔ تب کعبہ صرف ایک چار دیواری تھا، ایک کمرہ، حجرہ کہہ لیں آپ، لیکن جس وقت اس کے اندر، یا یہ میں آسان الفاظوں میں کہوں کہ جس وقت بیت میں اہل آیا یا گھر والا آیا، سبحان اللہ، تب اس بیت کا کوئی نام مخصوص ہوا۔ سبحان اللہ۔ پہلے صرف چار دیواری کا حجرہ، ظاہر یا چلیں پیدا ہونا، یعنی باب میں سے باب نہیں، در میں سے باب کھلنا، سبحان اللہ، اور پھر تمام عالم کا یہ کہنا کہ علی پیدا ہو گئے، یہاں پہ مولود ہو گئے، تو کعبے کو، اس چار دیواری کو، کیونکہ یہ مرکب ہے، بے شک، بے اس شک، مرکب کو، مرکب تو نہیں کہہ سکتے تھے، اس کو ایک جامع الفاظ دیا جائے صحیح، جو قبلے سے مشابہت رکھتا ہو، صحیح، تو اس لیے اس کو مولود کعبہ یعنی امیر کائنات کے گھر سے
مماثلت دی. یعنی خیر میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ وہ جملہ بھی بیان کریں نا کہ جب رسول سے کہا تھا کہ علی کے چہرے، تھوڑا سا اس کو بھی ہمارے سامنے بیان کریں. جب آپ نے مولود کعبہ و کعبہ بنا دیا تو اتنا یہاں پہ بھی اتنا تو بیان کریں نا کہ مولا کا جو چہرہ دیکھنا رسول نے کہا کہ عبادت، اس چیز کو بھی اپنے لفظوں میں بیان کریں. اور بالکل خواہر نے صحیح کہا کہ ہم یہ مجالس کے اندر، سیمینار کے اندر، مکالہ جات کے اندر، یہاں تک کہ اسلامک ویڈیوز بنی ہیں، یہاں تک کہ اسلامک اخبارات کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ جس وقت 3 دن کے بعد رسول اکرم آئے اور زیارت سے مشرف ہوئے، اس کے بعد جب وہ باہر آئے تو لوگوں نے رسول اکرم کا چہرہ بڑا پر نور دیکھا. خوشی ان کے چہرے سے مانو جھلک نہیں، سبحان اللہ، واہ، واضح آفتاب کی طرح، کرنوں کی طرح چہرہ پر نور. پوری عالم العرب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اتنا تمتما رہا ہے، 30 عام الفیل میں ایسا کیا ہوا کہ آپ کا چہرہ اس حجرے میں جانے کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آیا، آپ کی زبان سے الفاظ آیا کہ کعبہ آج کعبہ حقیقتاً ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر یا رسول اللہ آپ نے کیا زیارت کی؟ تو رسول محکم نے کہا کہ میں نے زیارت کی اس کی کہ جس کے عین اللہ ہے، جس کی زبان لسان اللہ ہے، سبحان اللہ، جس کے اعضاء عظم اللہ ہے، واہ، جو کل کا کل وجہ اللہ ہے. ماشاء اللہ. اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے کہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی سوائے میرے چہرے کی. سبحان اللہ. تو یہ کلام یعنی کتاب خدا اور وہ حدیث مماثلت نہیں رکھتی، اور اگر مماثلت رکھتی ہیں تبھی تو حدیث قدسی دوسری بھی ہے کہ رسول نے کہا تھا میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اہل بیت جو کہیں میں جو تصدیق کروں وہ قرآن کہتا ہے. بے شک. اس لیے پروردگار عالم نے اس مرکب کو ان کے ظاہر ہونے سے کعبے میں تبدیل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. واقعاً خدا آپ کے علم میں اضافہ کرے. اور ہمیں جو ہے وہ ایک اور سوال کہ کعبہ کب بنا؟ آخرکار جب ہم مولود کعبہ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ناظرین یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ جو ہے وہ کعبہ کب بنا؟ کیا کعبہ جو ہے وہ شروع سے ہی کعبہ تھا؟ اول روز سے کعبہ تھا؟ یعنی اس کو دیکھ کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی وہ شروع سے ہی قبلہ تھا یا کوئی اور حقیقت تھی؟ ہمارے ناظرین کے لیے میں یہ سوال آپ سے کر رہی ہوں اور بہت خوب مجھے امید ہے خارج میں بیان کریں گی. دیکھیے بالکل اگر ہم کعبے کو دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے بھی بیان کیا کہ جب اس میں کوئی رہنے والا آیا تو اس گھر کا نام کعبہ ہوا اور وہ اس کی حالت سے منسوب ہوا، جو حالت لوگوں نے ظاہر کی اور جو اس زبان پہ لفظ آیا کہ علی پیدا ہوئے. بے شک. تو وہ پیدا کو مولود میں تبدیل کر کے سلیس کے اندر مولود کعبہ کے ساتھ مشابہت دے دی. اور اگر ہم عربی میں چلے جائیں تو بیت علی بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں. بھئی آنے والا جس جگہ آ رہا ہے اور وہ اسی کی وجہ سے خالی ہے اور اس میں باپ سے نہیں در سے بلایا جا رہا ہے، یعنی بلانے والی حکمت ایسی ہے کہ جو جس کو ظاہر کروا رہا ہے وہ اس کو ایسی جگہ سے نہیں بلا رہا کہ میں آگے یہ بیان کروں گی کہ اگر اس جگہ سے بلاتا تو لوگ کہتے کہ قفل کھول کے اور چلے گئے تھے، صحیح، اپنے آپ کو فضیلت دلوانے کے لیے. بے شک بے شک. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان کو میں فضیلتیں دے چکا، سبحان اللہ، ان کو میں پاک اور طاہر کر چکا جیسے پاک اور طاہر کرنے کا حق ہے. بے شک. اور پاک اور طاہر میں ہر رجس دور ہے. بے شک. صرف یہ نہیں کہ صرف ناپاکی کہ کوئی غلاظت جھوٹ بھی ہے، بے شک، غلاظت غیبت بھی ہے، بے شک، غلاظت جو ہے وہ چغلا خوری بھی ہے. بے شک. یہ تمام چیزیں غلاظت میں آتی ہیں. حسد ہے، شر ہے، فساد ہے،
ایک دوسرے پہ تہمت انگیزی ہے. اگر یہ تہمت ہوتی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو قفل کھلتا, پھر کنڈی کھلتی, صحیح, پھر کوئی اندر جاتا. اللہ نے کہا نہیں, جیسا میں نے کہا ویسا ہوگا. میں اس دیوار میں سے در بناؤں گا, اس کو ظاہر کراؤں گا جس کا یہ گھر ہے, اور میں چونکہ اس کے ساتھ ایک الفاظ اور لگتا ہے, کیا کعبہ ہی تھا یا بیت اللہ تھا. تو اب میں ناظرین سے ایک سوال کروں, امیر کائنات کو تو لوگوں نے دیکھا, عام الفیل میں بھی دیکھا, بعثت میں بھی دیکھا, اور ہجری میں بھی دیکھا, کیونکہ ان کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی. اللہ کو کسی نے دیکھا ہے جو اللہ کا بیت بنا لیا ہے؟ بیت اللہ یعنی اللہ کسی گھر میں رہتا ہے؟ نہیں, اللہ تو ہر جگہ موجود وحدہ لا شریک ہے, بے شک, لامحدود ہے. ہمارے ذہنوں کی وسعتیں جہاں رکتی ہے وہاں سے اللہ شروع ہوتا ہے. بالکل. تو پھر اللہ کے نام کے ساتھ کسی گھر کو کیوں منسوب کیا گیا؟ عبادت گاہیں ہیں, عبادت گاہیں انہوں نے بتائی ہیں جنہوں نے اس کا تعارف کروایا ہے. یہ ظاہر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ہے بے شک جو اس کائنات کو چلا رہا ہے, بے شک, اور مماثلت دلوا رہا ہے کہ شخصیت کے ساتھ تمام اشیاء جڑتی ہے تو اسم پاتی ہے, اسم خاص ہوتا ہے. تو عربی لغت سے الف اور لام لگتا ہے, اس لیے اہل بیت علیہم السلام لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان محترم اور میرے سامعین کرام, میں یہاں آپ سے بریک چاہوں گی, اور پھر دوبارہ بریک سے واپس آ کے ہم مولا کائنات کی ولادت کو جو ہے وہ مستقل کریں گے, اور خار سے کچھ اور سوالات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, واپس آتے ہیں بریک سے. السلام علیکم ناظرین کرام, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں, اور ہم اپنی خار سیدہ کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بہت ہی بہترین معلومات دیں کہ کعبہ کب بنا, اور کیا شروع سے ہی جو ہے وہ بیت اللہ تھا یا کعبہ تھا. تو اب میں جو ہوں اس سوال کی طرف آؤں گی کہ کیا بی بی فاطمہ بنت اسد جو ہیں, جب وہ کعبے کی طرف گئی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی اور موجود ہے؟ کیونکہ وہ ایسی حالت میں ہے, تو بی بی اکیلے تھیں یا کوئی اور لوگ یا کوئی بھی ان کے ساتھ مدد کے لیے موجود تھا؟ دیکھیے, سلسلہ آئمہ علیہم السلام کا عام انسانوں سے بہت مختلف ہے, بے شک, اور جیسے میں نے بیان کیا کہ وہ پاک اور طاہر ہیں. بے شک, بے شک. تو بہت مختصر جملے میں یہ کہتی ہوئی اس وقت یہاں سے گزروں گی کہ جو عوامل ایک انسان کے انسان کو لانے میں ہیں, اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے, کیونکہ بہت ہی بہترین جملہ ہے یہ, نور ہے اور نور ہی ساتھ ہوتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. اور علامہ باقر مجلسی بہار الانوار میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نور روشن ہے, سبحان اللہ, اور کلام کر رہا ہے ماں سے, سبحان اللہ. جبکہ اگر ہم سائنسی اعتبار سے جائیں, ہم بالکل تحقیق کی بات کریں گے, اور یہ کتابوں میں موجود ہے, اور جو کتابوں میں اوزار موجود ہیں تو ہمیں چلانا آنا چاہیے, بالکل, تبھی تو ہمیں معرفت ہوگی, صحیح کہا, پہچان ہوگی. اگر ہم ان کو رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو صرف وہ کچھ دیر کے لیے دھار رکھیں گے, اس کے بعد ان پہ زنگ آ جائے گا. صحیح. اور انسان کا دماغ زنگ نہ لگے تو بہترین ہے, بہترین, زنگ لگ جائے تو محتاج ہو جاتا ہے. بے شک. زنگ نہ لگے کی علامت یہ ہے کہ وہ عاجزی رکھے ان سے اور اس سے, ان وہ جن کی وجہ سے وہ پہچانا جا رہا ہے. صحیح. اور اسی طریقے سے فاطمہ بنت اسد اکیلی ہیں ظاہراً, لیکن ساتھ کوئی ہے جو بتا رہا ہے ماں اس طرف. یعنی بالکل کہنا جو ہے وہ محال نہیں ہے کہ جب مریم بی بی مریم ظاہری جناب مریم تنہا تھی مگر خدا کی مدد موجود تھی. اور یہاں بھی فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کی والدہ گرامی ہمیں خدا کی توحید کو بتا رہی ہیں کہ واقعاً وہ رب ہے
کہ جو ہر حال میں اپنے بندے کے قریب ہے، اور میں اس کے امام کی ماں ہوں کہ جو اس رب کا رہنما اور ہدایت کار ہے. اور جس کو رسول اب تھوڑی دیر میں یہ کہنے والے ہیں کہ یہ عین اللہ بھی ہے، یہ وجہ اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، اذن اللہ بھی ہے، بے شک جد اللہ بھی یہی ہے. بے شک معراج میں یہی تو ہاتھ آیا تھا. بے شک بے یہ شک تو علماء نے لکھے ہیں جملے. بے شک ہم علماؤں کی تمام تحقیق کو اس وقت یہاں پہنچا رہے ہیں کہ جملے کو آپ قید نہ کریں، جملے کو وسعت دیں. سوچیں چھوٹا سا جملہ ہے، سب کچھ فنا ہوگا سوائے اس چہرے کے. اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ واقعی چہرہ ہوگا تو جلال پتہ چلے گا نا. بے شک سبحان اللہ. سبحان چہرہ ہوگا تو محبت کا احساس ہوگا. بے شک چہرہ ہوگا تو آنکھیں نظر آئیں گی. بے شک اللہ نے حکمت رکھی ہے اور سائنس سے کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ عام انسان میں اور کسی اور میں بہت فرق ہے. سائنس کا یہ دعویٰ ہے، سائنس کھل کے کہہ رہی ہے، تحقیق بیان کر رہی ہے سائنس، کہ اگر ہم اس کی ایجادات کو دیکھیں تو ہماری تمام ٹیکنالوجی رک جاتی ہے. یعنی ہم خدا کی ایجادات کو بے بھی شک. دیکھیں. صحیح. کہ وہ کتنا بڑا کاتب وحی ہے، بے شک بے شک. کہ اس نے ایسی ایسی چیزیں صادر کی ہیں کہ ابھی تک سائنس اس نہج کو بھی پار نہیں کر پائی. مقصد اس نہج کی دہلیز پہ بھی نہیں آ رہی. اور یہاں پہ ٹیکنالوجی کیسی آ رہی ہے کہ 30 عام الفیل میں ایک ماں اپنے گھر سے ایک اولاد کی بات سنتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے. اور سائنس وہاں بتا رہی ہے کہ یہ حکمت عملی ہے کہ عام انسان کا بچہ بھی. یہ خواتین کے لیے ایک پیغام دے رہی ہوں. جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، جو خواتین یہ کہتی ہیں ہمیں معلوم نہیں چلا کہ ہماری اولاد کس پہ چلی گئی، جو خواتین یہ کہتی ہیں ہمیں الہام یا ایسا محسوس نہیں ہوا، سائنس کہتی ہے جس وقت ماں کے شکم میں بچہ پہلی اپنے دل کی رگ کو پھڑ پھڑاتا ہے، اسی وقت ماں سے ہم کلام ہو جاتا ہے. تو جب عام بچہ ماں سے ہم کلام ہے تو یہ تو آئم المبین ہے. آئم المبین. بے شک بے شک. اور جس وقت یہ آئیں تہجد کا وقت تھا. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں امیر کائنات کے آخری جملے کیا تھے؟ تو گواہ ہے نا بے شک. سورج نکلنے سے پہلے بھی میں جاگ رہا تھا، سبحان اللہ. سورج ڈھلنے کے بعد بھی میں جاگ رہا ہوں. بے شک. جو حالت رکوع میں ہے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے. سبحان اللہ. جس کے لیے لوگوں نے یہ جملہ کر کے قید کیا کہ علی ابھی حالت رکوع میں ہے تو تیر نکالنے نہیں، علی تو ہر وقت حالت رکوع میں ہے، چلتی پھرتی عبادت ہے. بے شک. اس لیے پروردگار عالم نے کہا قبلے درست کرو. بے شک. یہ وہ ہے جس کو میں نے کہا ہے کہ اس کا چہرہ رہ جائے گا بے شک بجز کسی اور. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم، میرے تمام سامعین کرام، ہمارے پروگرام بھی ختم ہونے کا وقت ہوا جاتا ہے اور یہاں میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ولادت امیر المومنین کا یہ پروگرام بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. ہمیں ضرور اپنے ریویوز سے آگاہ کیجئے گا. اور آخر میں پھر آپ سب کو کہ مولا کائنات کی ولادت بہت زیادہ مبارک ہو.